اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ اسماء الحسنہ سیریز سے نہیں ہے، اسماء رسول سیریز سے نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، ہم سب جو تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی مل جائے بات کرنے کو۔ ہم کچھ لوگ ہیں جو افورڈ کر لیتے ہیں کاؤنسلنگ، افورڈ کر لیتے ہیں تھیراپی، یا اتنے اویئر ہوتے ہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور بڑی ساری دنیا ہے۔ آدھی دنیا وہ ہے جو بس غموں میں دلدل میں پھنسے جا رہی ہے، اور کوئی ہاتھ نہیں ہے جو پکڑ کے باہر نکال دے، جو اپنے ہی غموں میں دیمک کی طرح انہیں غم کھائے جا رہے ہیں، پریشانی کھائے جا رہی ہے، اور کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی جسے دیکھ کے اس کے پیچھے چلے جائیں۔ آج کی یہ آیات ہمارے لیے ریمائنڈر ہیں، اٹس ناٹ نیو انفارمیشن، وی آل نو دیٹ، وذکریٰ للمؤمنین۔ قرآن ریمائنڈر ہے، آپ کو بار بار یاد کرواتا ہے۔ کیا یاد کرواتا ہے؟ کہ یہ دنیا دی اینڈ نہیں ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا بھر گئی ہو، وتقول هل من مزید، اور وہ پوچھے گی کیا کچھ اور ہیں۔ پرسپیکٹیو کلیئر ہوتا ہے ہمارا اس دنیا کا۔ ہم کن لوگوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مسلم ثابت کر رہے ہیں؟ ہم نے کس کی ناراضگی کو اپنے سر پہ سوار کر لیا؟ ہم نے کون سی دنیا چھوڑ کے چلے جانے کو، پیسہ چلے جانے کو، کسی بھی خوف کو اپنے اندر اتنا دور تک سمو لیا کہ اب خود کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، بوجھ اتنے پڑ گئے ہیں جان کے اوپر، لٹرلی مفلوج ہو جاتا ہے انسان۔ اتنی ہی تکلیف جتنی ایک بازو یا ٹانگ ٹوٹنے پہ آپ موو نہیں کر پاتے، ویسے ہی موو نہیں کر پا رہے۔ ہو سکتا ہے آپ ابھی اس فیز میں ہیں، یا پہلے تھے، اور یا پھر آنے والا ہے۔ کبھی بھی انسان کی زندگی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، بہت مشکل ہے۔ آخری امتحان جو پاس کر آئے ہوتے ہیں نا، پاس یا فیل تو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا، لیکن ایمان سلامت رہ جاتا تو پتہ چل جاتا ہے کہ چلو کامیاب ہو گئے، جو چھوٹا چھوٹ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تب آپ کو لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، اب قرآن ہمیشہ کے لیے مل گیا، اب ایمان ہمیشہ تر و تازہ ہی رہے گا، اب ہمیشہ قربانی دینا آسان ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بار نئے سے اب لیول بڑھ گیا ہے، جتنا اونچے درجے کا ایمان ہے اتنا بڑا امتحان ہے۔ یہ امتحان اس ایمان کے لیے اتنی ہی زمین ہلا دے گا، اتنا ہی سر سے چھت چلی جائے گی، پھر دوبارہ پاؤں گن کے زمین کھڑی کرنی ہوتی ہے، پھر دوبارہ رب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہم اپنا رب کھو دیتے ہیں بار بار، ٹائم اینڈ اگین، اینڈ دیٹس اوکے، دیٹس واٹ لائف از۔ قلب کہتے ہی اسے ہیں جو بار بار مر جاتا ہے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ، بہت مشکل سے ہم یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنا بڑا ابھی تو دے کے آئے تھے امتحان، ہمیں لگا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا یہ، ہم ہمیشہ زندگی اسی توقع پہ جی رہے ہیں کہ اب مشکل نہیں آئے گی۔ اور میں بھی، جب مصیبت چاروں طرف سے آ جاتی ہے، 3-4 مہینے تو ہمیں صرف سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ پھر اللہ کرے کہ ان مصیبتوں میں ہمیں جہنم نظر آئے، ہمیں آگ سے ڈر لگے، قبر سے ڈر تو لگے۔ کتنے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کی نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں گی، بس ہمیں لگ رہا تھا کیا فرق پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا نقصان ہوا ہے کبھی؟ لٹرلی نقصان۔ آپ نے 4 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، اگلے دن کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ۔ آپ نے فون خریدا اور کہیں چوری ہو گیا، فی الحال ہمیں وہی نقصان لگے، ورنہ آپ کا قرآن سے بڑا اچھا رشتہ تھا، چھوٹ گیا۔ پاگل ہو رہے ہوتا ہے انسان، پاگل ہو رہا ہوتا ہے، دیواروں میں سر مارے، زمین پہ سر پر، لٹرلی۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ وہ ناخن نوچ رہے ہوں گے قیامت والے دن، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیوں قیامت والے دن لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ اللہ ایک دفعہ واپس جانے دیں، دنیا میں نقصان ہو جائے تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں 4 گھنٹے 10 گھنٹے پیچھے چلے جائیں، بس اس روڈ سے نہیں جاتے، 5 منٹ لیٹ ہو جاتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے۔ گھاٹے کا سودا تو نہیں کر رہے کہیں؟ اللہ کرے کہ ہم پہ ایسی قیامتیں دنیا میں آتی رہیں ٹائم اینڈ اگین، جو ہمیں واپس سینٹر میں لے کے آئیں۔ گوگل میپس پہ جب کبھی ہم غلط مڑ جاتے ہیں تو اٹ گیوز یو این آپشن ٹو ری سینٹر، یا وہ خود ہی ری سینٹر کر دیتا ہے آپ کو کہ اچھا اب یہاں سے شروع کرو دوبارہ۔ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، نعمت ہیں، اگر کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھے رستے پہ لے آئیں۔
یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، جہنم ایک آپشن تو رکھے تاکہ دنیا چھوٹی ہو جائے. ابھی تو دنیا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کھائے جا رہی ہے ہمیں. لیکن آج کا یہ سیشن ہم جہنم کے لیے نہیں کر رہے. جہنم یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ جنت یاد رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب لائی جائے گی، لِلْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کے لیے، غیر بعید، کچھ بھی دور نہیں ہوگی. اس دنیا میں جنت بڑی دور ہے. دنیا میں حرام کے 10,000 دسترخوان بچھا سکتے ہیں. کتنا مشکل ہے حرام کا پانا، بہت آسان ہے. جنت بڑی دور لگتی ہے، جہاں وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے ایسے کھانے کھلاؤں گا کہ تم حیران ہو جاؤ. کبھی ٹیسٹ بھی نہیں، ہر ایک بائٹ کا ٹیسٹ پچھلی بائٹ سے ڈفرینٹ ہے. اس دنیا میں تمہیں رشتے کھو جانے کا ڈر ہے، وہاں ہمیشہ کی اسٹیبلٹی مل جائے گی. یہاں جتنی بے چینی انگزائٹی ہے، یہاں کام تھکا رہا ہے، کمر توڑ رہا ہے، پریشانی ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. کیوں آرام کا ذکر کیوں ہے جنت میں؟ کیونکہ دنیا میں آرام نہیں مل رہا آپ کو. تقوی والوں کو، وہ جو دنیا میں ہاتھ بڑھانے سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. دس از ناٹ ایزی. آپ یوٹیوب اسکرول کر رہے ہو، اس میں بار بار کانشیس رہنا ہے کہ کیا دیکھا جا سکتا ہے اور کیا نہیں دیکھا جا سکتا، کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان فاصلہ آ جائے گا. چاہے وہ چند کوکنگ شو ہیں ٹی وی پہ یا کوئی ڈرامہ ہے. اب تو پاکستانی ڈراموں کا معیار اتنا گر رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. وہ آپ کو دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے. کہاں زبان چلانی ہے، کہاں نہیں چلانی. کہاں اپنے لیے نہ کھڑے ہو کے اپنے اور اللہ کے درمیان دیوار کھڑی کر لی ہے. میں نے تمہیں مظلوم ہونے کے لیے پیدا کیا تھا، دنیا کے آگے رکھ دیا تم نے خود کو. جو آتے ہیں گزر کے چلے جاتے ہیں آپ کے اوپر سے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کدھر گئے؟ رب نے جس کو عزت دیا، آپ نے اس عزت کی حفاظت کیسے نہیں کی؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد کروا. پھر پروٹوکول اتنا ہے اس انسان کا شرف، عزت، مقام، مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اب جنہ قریب لائی جا رہی ہے اس کے لیے. ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. صرف وعدہ ہی تو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا. نہ ہم نے جنہ دیکھی، نہ ہمارے پاس جنہ کے کوئی کاغذات ہیں، نہ ہمیں پکچرز میں ہی دکھائی گئی ہے. پیپر ورک نہیں ہے، کوئی گواہان نہیں ہے، کچھ اللہ کا ایک لفظ ہے. کبھی کبھی آپ اب برانڈز کا پہلے یہ ٹیگ لائن ہوتی تھی، نام ہی کافی ہے. The word is enough. کہنے والا کون ہے، سب قربان کر دیا ہم نے. یا اللہ بھروسہ ہے. اب کوئی پہنچ گیا جنہ. دنیا میں تقویٰ کی مثال اکثر لوگ اس طرح دیا کرتے ہیں کہ جھاڑیاں ہیں کانٹے دار، اور وہاں سے آپ کو اپنے کپڑے بچا بچا کے چلنا ہے. آپ کو نہیں پتا کہاں سے نقصان ہو سکتا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گاڈ کانشیسنس. آپ کو رب یاد رہے، رب دکھائی دے، اور ہمیشہ آپ تقویٰ پہ نہیں رہتے. بڑے سے بڑا عالم، فقیہ، صوفی، وہ جنہیں دور سے دیکھے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی ذریعے زندگی بڑی آسان ہے، اپنے اندر ہزاروں جنگیں لڑ رہے ہیں. ہرگز ہمیں اپنے گناہوں میں، اپنی تکلیفوں میں یہ نہیں سوچنا کہ کسی اور کے لیے شاید بہت آسان ہے. کیوں یوسف علیہ السلام کو کوٹ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بار بار مسلسل گناہ پہ آمادہ کرتا رہتا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. دیکھنا پھر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. کیونکہ جنت دور لگ رہی ہے اس لیے مشکل ہے. تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس وقت اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے، اس وقت نظر پھیر لیں گے، اس وقت نہیں سنیں گے، اس وقت نہیں بولیں گے، بدلے میں یہی سب کچھ مل جائے گا جنت میں. ایسی انٹرٹینمنٹ کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اسکائی ڈائیونگ ہے، ڈیپ سی ڈائیو، وہ سب جو ہم صرف دیکھ رہے ہیں آن لائن، وی کین بی اے پارٹ آف اٹ. فی الحال ویڈیو گیم کھیلنی ہے، وہاں آپ ویڈیو گیم کا پارٹ ہو سکتے ہیں. بکس پڑھنی ہے تو وہاں دنیا میں ہوتا ہے نا، کتاب پڑھنے والے کو درد پتہ ہے کہ اچھی کتابیں بڑی کم ہیں دنیا پہ، اچھے رائٹرز کی جس میں کوئی ایسنس ہو. وہاں پہ تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا. یو کین ریڈ اپنے پسند کی، آپ کو بایوگرافیز پسند ہے، جو پسند ہے. بس اس دنیا میں پاؤں کھینچنا پڑے گا، اور وہ بہت مشکل ہے. جنہ وہ جو
عرضھا کعرض السماء والارض، ساتوں آسمان و زمین کا کی وسعت والی ہے، اتنی آسانی سے تو نہیں مل سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے کہا بھی نہیں کہ یہ آسان ہونے والا۔ قسم ہے اس شہر مکہ کی جہاں آپ کو حلال کر لیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے باپ اور بیٹے کی، ابراہیم علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف ہی تکلیف، مشقت ہی مشقت ہے ان کی زندگی میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم قسم کھاتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں مسلسل جدوجہد میں پیدا کیا۔ ھذا ما توعدون، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج دیکھ رہے ہو۔ آج تک ہم نے صرف سننا ہی ہے نا جنت کے بارے میں، ایسی ہوگی ایسی ہوگی۔ ہم کسی کا گھر تھا 2-3 شہروں میں، انہوں نے نیا گھر لیا اور آپ صرف امیجن کر رہے تھے جب تک دیکھا نہیں ہوتا کہ اچھا بتا دیتے ہیں کہ اتنی جگہ ہے، اتنے رومز ہیں، یہ سب ہے، آپ نے ایک سٹوری بنا لی ہوتی ہے اپنے مائنڈ میں، جب آپ جاتے ہیں تو وہ کچھ ہو رہی ہے۔ جنہ کے بارے میں ہم نے آپ تک جو بھی سوچا ہے ویسی نہیں ہے وہ، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی ذہن نے سوچی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حالانکہ ہم نے تو بہت کچھ سنا ہے اس کے بارے میں، بہت کچھ سوچا ہے، نہیں وہ جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آرام ہے مسلسل، لہم فیہا دار السلام عند ربہم، دار السلام ایک آیا ہے قرآن پاک کی جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلامتی کا گھر تو ان کے رب کے پاس ہے۔ تو دنیا میں سلامتی اور سکون کی توقع چھوڑ دیں پھر، مشکل ہے، پر اب کھڑے تو ہو جائیں میدان میں کہ آئیں گی مصیبتیں۔ اس ازمپشن سے تو باہر نکل آئیں کہ دنیا بڑی آسان ہونے والی ہے، کیونکہ لوگ یہی بیچ رہے ہیں ہمیں، سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور نیٹ فلکس اور یہ ساری چیزیں ہمیں دکھا رہی ہیں کہ کوئی ہے ایک دنیا کا سیکشن جو بڑا خوش ہو رہا، کوئی نہیں، چاہے وہ دین پہ ہے چاہے وہ دین پہ نہیں ہے، ہر کسی کی زندگی الگ طرح سے ہی تکلیف میں، الگ طرح سے ہی مشقت میں۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی نگہداشت والا تھا۔ اواب کسے کہتے ہیں؟ بار بار پلٹ آنے کو، اس کا مطلب ہے آپ کہیں رخ موڑ گئے تھے نا، آپ نے کوئی غلط ٹرن لے لیا تھا، اب آپ کو واپس آنا پڑا۔ ایسا نہیں ہے، تقویٰ والے جنت والے لوگ کبھی رستہ چھوڑ نہیں جاتے، آپ سے بھی چھوٹ گئے تو کوئی بات نہیں، برسوں اور چھوٹا رہے، اب 100 کلومیٹر بھی دور آ گئے ہیں تو واپسی صرف ایک قدم سے ہوگی، ٹیک اے یو ٹرن اینڈ کم بیک۔ اب آپ کو 100 کلومیٹر واپس نہیں آنا پڑے گا، وہ ایک قدم سے ہزاروں سالوں کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ بس خود کو یہ یاد کروانا ضروری ہے کہ یہ اواب، یہ جو دل قلب ہے نا جو بار بار مڑتا رہتا ہے، وہ اپنی فطرت پہ قائم ہے، کبھی وہ رب کی طرف مڑ جائے گا، کبھی دنیا کی طرف مڑ جائے گا۔ بس ہمیں دنیا والا ڈیوریشن کم سے کم کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے مسلسل کہ کم سے کم دنیا کی طرف راغب ہو، کبھی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی پھر اپنے آپ سے۔ حفیظ، حفاظت کرنے والے، اپنے ایمان کی، اپنے دل کی، اپنی روح کی، دل کا آئینہ صاف رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے بہت، اللہ کرے ہم سب نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہو، ہمیں پتہ ہو کہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا کیسے آپ کو اسی لمحے پتہ چلتا ہے، جہاں رابطہ ٹوٹا ہے، جہاں کمزور ہوا ہے، جہاں فاصلہ آیا، اور اب جو دکھتا نہیں ہے وہ ہر جگہ محسوس ہوتا ہے، الظاہر ہے وہ دنیا میں، اور کسی رشتے کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا کہ اب آپ کون سی اسٹیٹ پہ ہیں۔ یہاں محبت بہت ہے، خلوص بہت ہے، یا ابھی رابطہ کمزور ہو گیا، آپ نے کچھ ایسا کیا ہے کہ رب نے رخ موڑ لیا۔ من خشی الرحمن بالغیب، وہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے تھے، رحمان سے کیوں ڈرتے تھے؟ ایک خشی کہتے ہیں، خوف کو نہیں کہتے، ڈرنے کو بھی نہیں کہتے، شدید سردی میں، شدید سردی میں جب کسی درختوں کے پتے فریز ہو جائیں اسے کہتے ہیں خشیہ، بہت زیادہ مرعوب ہونا کسی سے، اتنا کہ ایسا لگے کہ آپ فریز موڈ میں چلے گئے، وہ رحمان سے ہر وقت مرعوب رہتے تھے۔ بہت عرصہ پہلے بہت کلیئر ہوتی ہیں آپ کو چیزیں، پھر آپ بھول جاتے ہیں، دین اگین یو ریممبر کہ دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں، وہ جس نے پیدا کیا ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو پال رہا ہے، جو خیال رکھ رہا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی بات ماننی ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اس میں دنیا ساری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ساری دنیا راضی ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، یا رحمان سے غیب میں ڈرنے والے ہیں، وجاء بقلب منیب، اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آئے ہیں، وہ جو ایسا دل لیے ہوئے آئے ہیں، منیب جو واپس، اواب سے ہی ہے یہ لفظ، وہ دل جو واپس پلٹ آتا ہے،
وہ جسے رب یاد رہتا ہے. when you tell اللہ تعالیٰ sometimes that I missed you. جب نمازوں میں سکون نہیں تھا، جب نمازوں میں رابطہ نہیں تھا، تب ہم نے دنیا گھوم کے دیکھ لیا یا اللہ، 4 4 گھنٹے ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھ لیا، بہت زیادہ سو کے بھی دیکھ لیا، سب کچھ کھا کے بھی دیکھ لیا، بہترین ڈریسنگ بھی کر کے دیکھ لی، ریلیشن شپ بھی دیکھ، کچھ نہیں ہے یا اللہ، یہ سکون کہیں نہیں. آئی مسڈ یو. جو بھٹکا ہی نہیں ہے اسے راہ پہ آنے کا مزہ نہیں پتا. اور ایک بڑی فیمس لائن ہے کہ بھٹکتا تو وہ ہے جو مومن ہے، ورنہ تو آلریڈی سارے ہی گمراہ ہیں نا. بھٹکا تو وہ ہے جو جا رہا تھا سیدھے راستے پہ، اب اس کا راستہ کھو گیا، اب وہ غلط راستے چلا گیا. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں، سلامتی ہی سلامتی ہے. یہاں کوئی تمہیں، یہاں آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا، یہاں دل نہیں ڈوبیں گے، یہاں عزت نفس چھلنی نہیں ہوگی. دنیا میں ہوگی، پھر ہم انتظار کریں گے اس جنت کا جو قریب لے آئی جائے گی، کہ آپ نے بڑا انتظار کر لینا آئے ویلکم نے. ذالک یوم الخلود، وہ دن حیات ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا دن ہے. اب یہ سکون ہمیشہ رہنے والا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے. لہم ما یشاءون فیہا، they will have whatever they desire in it, whatever they desire. دنیا میں لوگوں نے شیطان کی لٹرلی عبادت کرنا شروع کر دیا، کرتے ہوں گے برسوں سے، ابھی ہمیں پتہ چلا. اور اس عبادت کی کتنے ساری ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو انسانیت کے درجے سے گرنا ہوتا ہے. ہالی ووڈ اور وہاں کے میکسیمم ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز دے آر میکنگ ڈراماز لائک دیٹ. I was watching one called Lucifer. وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم مجھے دے دی گئی تھی کیونکہ جنت سے نکالا گیا ہوں، اپنے اسٹیٹس سے گرایا گیا ہوں، اور اب ایک ٹور پہ آیا ہوا ہے شیطان، اور اب وہ دنیا والوں سے بات کر رہا ہے. وہ آپ کی ڈیپ ڈیزائرز کے ذریعے ہی آپ کو گمراہ کرے گا. پیپل مائٹ فائنڈ اٹ فنی، وہ اصل میں کر یہی رہے ہیں کہ آپ کو ایزی کروا رہے ہیں کہ اب آپ کو زیادہ محسوس نہ ہو. شیطان ویسے بھی ہمارے لیے مذاقی بن گیا، اس کے بعد آپ کو جب نفرت ہوتی ہے نا اس سے، جب وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان آتا ہے، یہی وہ خواہشات ہیں جن کے پیچھے لگا کے شیطان نے بھٹکا دیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے جنت میں وہ سب مل جائے گا جس کی آپ کو خواہش ہے. وہ لوگ جو اس دنیا میں پیرنٹس نہیں بن پائے، جن کی اولاد نہیں ہے، مل جائے گی جنت. they will get pregnant, women will get pregnant. پھر کیوں وہ جانا کسی پیر فقیر کے پاس؟ پھر کیوں رب سے ناراض ہو جانا جو انسان آپ کو نہیں ملا، جو لگژریز آپ انجوائے نہیں کر پائے. اینی تھنگ یو نیم اٹ، اپنے آپ کو بتائیں تو صحیح کہ یہ مجھے مل جائے گا جنت میں. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس آیا نے سنبھال لیا تھا مجھے جب آپ ہر ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ کچھ کھو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اینکر کر دیتے ہیں آپ کو ایک آیا کے تھرو، آخرت بہتر ہے، یو ول گیٹ دا سیم تھنگ سو مچ بیٹر. وابقیٰ، وہاں نہیں چھوٹے گی تم سے. کیا کیا یہ جتنا ٹائم اسپین ہے دنیا میں، کیا اتنے ٹائم کے لیے چھوڑنے کو تیار ہو؟ تقویٰ، کیا رب کے وعدے پہ بھروسہ ہے؟ کیا خود کو اذیت میں ڈالنا بند کر سکتے ہیں آپ پلیز؟ رب ہے نا، اکیلے تو نہیں ہیں آپ اس دنیا میں. وَلَدَيْنَا مزید، اور اس کے چاہت تو بڑی تھوڑی ہے نا ہماری. دنیا میں کتنی چھوٹی ہی چیزیں ہیں جو نہیں ملی اور ان کی چاہ ہے. اور نہ جنت، کیا جنت کہتے ہیں سم تھنگ ہڈن. ہم جنت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ابھی تک. ویری the lowest level of Jannah is 13 times the size of this earth. امیجن کریں، اس دنیا میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ فلاں دریا ایک انسان کا ہے، فلاں چشمہ فلاں انسان کا ہے، وہ پہاڑ ایک انسان اون کرتا ہے. نہیں، یہ قدرت کے ہی ہے سب. جنہ میں آپ کی نہریں بہ رہی ہیں، اور آپ کے لیے شہد کی اور دودھ کی اور چاکلیٹ کی اور گول گپوں کی اور جو آپ کو چاہیے. Some people are obsessed with dressing، اور آپ امیجن کریں کتنی بڑی الماری ہو سکتی ہے، وہاں پہ طرح طرح کے کپڑے ہیں. وہ انسان جو آپ کو چاہیے، جس کے لیے آپ نے رب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، گھاٹے کا سودا نہ کریں. رب مل جائے گا تو وہ ساری دنیا لا کے آپ کے قدموں میں رکھے گا. یہاں نہیں تو اگلے جہان میں سب دے دے گا. وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کرے کہ ہم اپنے غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے حوصلے، شکر اور ایمان کے ساتھ گزر سکیں. ہمارا ایمان کبھی نہ ٹوٹے، رب سے رابطہ کبھی نہ ٹوٹے.
بار بار جب راستہ بھٹک جائیں تو واپس اسی کی طرف آ جائیں، وہ جو ہمیشہ قبول کر لیتا ہے انسان کو، التواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔